كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معزز حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارا یہ دروس کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے تو وہ نماز کے مسائل، اور ان مسائل میں بھی وہ جن کے بغیر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی، یعنی جن کو کرے بغیر ہماری نمازیں نامکمل ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس ناقابل قبول بھی ہیں۔ وہ ہیں ارکان، جو ہر چیز میں جس کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر عبادت میں ارکان کی بجاوری، ارکان کی پابندی لازمی ہے۔ آپ عمرے کے ارکان لے لیں، حج کے ارکان لے لیں، زکوٰۃ، نماز، روزے، یہ سارے ارکان، یہ سب سے پہلے اس پر اہمیت دینا چاہیے۔ تو اس کی بنیاد پر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 14 کے 14 ارکان، بلکہ آج 2 بتا کے ختم کریں گے، تو 14 کے 14 ارکان ہم نے الحمدللہ بتدریج تقریباً ایک بڑی مدت میں سیکھتے ہوئے آئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کی توفیق سے ہم کو یہ کہنے کی توفیق عطا کی، طاقت دی، اور اللہ رب العالمین نے ہم میں سے جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یقیناً انہیں ان سے ضرور فائدہ ہوگا، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک انشاءاللہ جو ہے ضرور فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، یہ سنتیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو جتنا ہماری نمازوں میں نبی کا طریقہ ہوگا، ہماری نمازیں اتنی مکمل ہوں گی۔ جب نمازیں مکمل ہوں گی تو اجر بھی ہمیں اللہ کے فضل کے بعد مکمل ہوگا۔ تو وہی جو اللہ نے فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نمازیں انسان کو بے حیائی، فحش گوئی، گندگی، غلاظت سے بچاتی ہے۔ تو یہ سنتوں کی ادائیگی یا ہماری نمازوں میں اکمال، یا ہماری نمازوں کو مکمل سنت کے طور طریقے سے ادا کیا جانا، تو اسی کے بعد ان نمازوں میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتایا ہے۔ تو تقریباً 12 ارکان ہم سے ہو چکے ہیں، کچھ تفصیل سے، کچھ سرسری طور پر۔ تو میں آج پورے 14 کے 14 آپ لوگوں کے سامنے بالترتیب جو ہے ذکر کروں گا۔ اگر کبھی آپ بھول بھی جائیں تو اس جو ہے ویڈیو کو ہو یا جو ہے اپنے ذہن میں ہو، آپ اسے جو ہے بٹھا سکتے ہیں، ضبط ذہن کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، رکن یہ ضروری چیز ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اب جو آپ کے سامنے چیزیں بتائی جا رہی ہیں، یہ آپ کی نماز میں ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ اسے چھوڑ کر سجدے سہو بھی کر رہے، یا اسے چھوڑ کر آپ دنیا بھر کا صدقہ بھی کر رہے ہیں، یا اسے چھوڑ کر آپ دوسری چیزیں جو کر رہے ہیں، تو آپ کی یہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو وہ کیا ارکان ہیں؟ تو سب سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے، میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا رہا کہ 14 رکن ہیں۔ 14 یہ آپ کے ذہن میں ضبط جو ہے ذہن ہونا چاہیے، ہمیشہ جو ہے آپ کے ذہن میں نقش کی طرح جو ہے اسے بٹھا لینا چاہیے۔ تو 14 رکن ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا القیام مع القدرہ،
قدرت ہے، طاقت ہے، عذر نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، تو آپ قیام کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، پہلا۔ دوسرا، تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر بول کے نماز میں داخل ہونا۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ نہیں بول کے سیدھا نماز میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کی نماز جو ہے نہیں ہوگی۔ قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اور اس میں الحمدللہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ چوتھی چیز رکوع کرنا۔ پانچویں چیز الرفع من الرکوع، رکوع سے اٹھنا، رکوع کو جانا اور رکوع سے اٹھنا، یہ پانچواں رکن ہے۔ چھٹا رکن ہے الاعتدال قائما، الحمدللہ اس پہ بھی لمبی گفتگو کی گئی۔ چھٹا رکن یہ ہے کہ رکوع سے مکمل کھڑے ہونا، یہاں تک کہ انسان کے سارے اعضاء اپنے مقام تک پہنچ جائیں۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی آپ کو سنائی کہ اللہ کے نبی اتنی دیر کھڑے ہو جاتے، ہمیں شک ہوتا، گمان ہوتا کہ کہیں اللہ کے نبی سجدہ جانا بھول گئے نہ ہوں، اللہ کے نبی سجدہ جانے کے لیے بھول نہ گئے ہوں، ہمیں شک ہوتا، اتنا لمبا کھڑے ہوتے۔ تو چھٹا رکن رکوع سے اٹھنا ایک رکن ہے، لیکن رکوع سے اٹھ کر ایک دم آرام سے کھڑے ہونا یہ بھی رکن ہے، چھٹا رکن ہے۔ ساتواں رکن سجدے کو جانا، اور سجدے کے سلسلے میں ہم نے کہا 7 چیزوں سے سجدہ ہوتا ہے۔ آپ ان 7 چیزوں کو چھوڑ کر سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کا سجدہ نہیں ہوتا تو مطلب یہ کہ آپ کے نماز کے رکن میں خلل ہے، تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ تو ساتواں رکن سجدہ ہے، سجود ہے، جو نماز میں جتنے بھی سجدے ہیں وہ رکن ہے۔ الرفع من السجود، سجدے سے اٹھنا یہ بھی رکن ہے، اور اسی طرح الجلسۃ بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، تو یہ بھی جو ہے رکن ہے، 9واں رکن۔ اور جو ہے 10واں رکن ہم نے بتایا الطمأنینہ، اطمینان سے نماز پڑھنا۔ دیکھیے بہت ہی اہم رکن ہے۔ آپ اللہ کے فضل و کرم کے بعد ہمارے مسجدوں کے علاوہ دوسرے مسجدوں کو جا کر دیکھیں، سبحان اللہ، یہ کیفیت، یہ رکن وہاں نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ جو ہے رکوع سے اٹھ نہیں پاتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں جا نہیں پاتے، سجدے سے اٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں مصلی کیا کرے۔ طمأنی، اللہ کے نبی نے جو ہے نماز کو رد کیا، 1 نے، 2 نے، 3 مرتبہ رد کیا۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے صحابی، اے بدو، اے انسان، جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز مکمل نہیں ہوئی۔ انہوں نے رکعت باندھا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سب کچھ کیا، اللہ کے نبی بار بار کیوں واپس لوٹائے؟ یہی طمأنین، یہی اطمینان ان کی نماز میں، ان کے رکعتوں میں نہیں تھا۔ تو اس پر بھی الحمدللہ ہم نے گفتگو کی۔ یہ 10واں رکن ہے۔ اور 11واں رکن ہم نے بتایا تشہد الاخیر، آخری تشہد۔ نماز کا جو بھی آخری تشہد ہے وہ رکن ہے۔ پہلا تشہد، 4 رکعت میں اگر جو ہے 2 تشہد آ رہے ہیں تو پہلا تشہد جو ہے واجب ہے، دوسرا اور آخری یہ رکن ہے۔ یعنی کہ آخری تشہد کا اگر چھوٹ جائے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہے۔ تشہد الاخیر، اگر فجر کی نماز ہے تو آخری تشہد ہماری دوسری تشہد ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس پر بھی ہم نے گفتگو کی۔ اور اسی طرح 12واں رکن تشہد کے لیے بیٹھنا، اور تشہد میں جو ہے الفاظ جو ہے تحیات پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے بتایا 2 ہے، جو ہے 12واں رکن۔ آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے اسی تشہد کے سلسلے میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ 13واں رکن ہے سلام، التسلیم، سلام پھیرنا، یہ 13واں رکن ہے۔ اور 14واں رکن کون بتائیں گے؟ 14th رکن، بہت سارے لوگ جو ہے اس میں غلطی کرتے ہیں۔ 14واں رکن، 14th رکن ترتیب ہے، ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ سجدے کو پہلے کر دیے، یا آپ جو ہے تکبیر تحریمہ بعد میں، یا جو ہے تشہد، یہ جو بھی آگے پیچھے نہیں،
آپ قیام سے لے کر سجدے کے آخری اور تشہد الاخیر تک یہ ترتیب کے ساتھ کرنا، یہ بھی ارکان میں شامل ہے، یہ بھی ارکان میں شامل ہے۔ تو الحمدللہ یہ 14 رکن ہم سے گزرے ہیں، بلکہ 2 باقی ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے ابھی کروں گا۔ تو تشہد الاخیر کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں، وہ یہ کہ تشہد میں ہم نے گزشتہ بار جو گزشتہ دروس میں ذکر کیا ہے، مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہم نے بتایا کہ انگلی کو حرکت دینا، یعنی تشہد کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے ران پر رکھتے، اور اللہ کے نبی کی جو کیفیت ہوتی تشہد میں، یہ 2 جو آخر کے جو انگلیاں ہیں وہ یہ اللہ کے نبی مدیڑ لیتے، بند کر لیتے، اور یہ جو بیچ کی اور جو ہے ابہام، یہ جو انگوٹھا ہے، اسے دونوں کو ملا لیتے، گول کر لیتے، اور اپنے تشہد کی انگلی کو جو ہے قبلے کی رخ کی طرف جو ہے رکھتے تھے۔ یہ طریقہ ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، جو صحابہ نے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ہم تک پہنچایا۔ 1400 سال گزر گئے، سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ نے قرآن کے ایک ایک حرف کو زندہ رکھا، حفاظت کی، اسی طرح اللہ کے نبی کی سنتوں کو صحابہ کے ذریعے، اللہ کے اپنے فضل کے بعد صحابہ کے ذریعے زندہ رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی اس طرح کرتے تھے، یہ افضل ہے۔ تو آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ انگلی کو حرکت دینے کے مسئلے میں چاروں ائمہ کے 4 قول ہیں، اور اس کے بعد امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجیح ہے، جو راجح قرار دی، اس کے بارے میں میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے احناف کے پاس، حنفیہ کے پاس یہ ہے کہ صرف لا الہ، اشہد ان لا الہ، یہیں پر انگلی اٹھائیں گے، اور آپ دیکھے بھی ہوں گے بس اٹھاتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ تو احناف کے پاس کیا ہے؟ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی نفی پہ، انکار پہ ہاں انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو احناف کے پاس ہے۔ شوافی کے پاس جو ہے لا الہ الا اللہ، یعنی تاکید میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں پر انگلی اٹھانا ہے۔ امام مالکیوں کے پاس کہتے ہیں جیسے ہی التحیات للہ والصلوات، وہاں سے لے کر جب تک امام سلام نہیں پھیر دیتا آپ کو حرکت کرتے رہنا ہے، جب تک شروع سے لے کر آخر تک آپ کو حرکت کرتے رہنا ہے۔ اور حنابلہ کے پاس کہتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ کا لفظ آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جہاں بھی لفظ جلالہ آئے، یعنی اللہ کا لفظ آئے، تو وہاں پر ہم انگلی اٹھاتے رہیں گے۔ یہ کس کا ہے؟ حنابلہ کا قول ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ساری تقییدات، یہ یعنی کہتے ہیں کہ جو اللہ الہ الا اللہ، یعنی کوئی کہہ رہے ہیں لا الہ، لا پہ اٹھاؤ، الا اللہ پہ اٹھاؤ، کوئی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نہیں لفظ جلالہ پر اٹھاؤ، یہ ساری چیزیں احادیث سے ہمیں نہیں ملتی۔ کہتے ہیں امام البانی یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ ان کا اجتہاد ہے، یہ ان کا اجتہاد ہے۔ تو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان اللہ کئی احادیث ذکر کیے، صفت صلاۃ النبی من التکبیر الی التسلیم اپنی کتاب میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انگلی کو حرکت دیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگلی کی حرکت کے بارے میں فرمایا لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، یعنی السبابہ، یہ انگلی کی حرکت شیطان کو لوہے کی مار سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یہ انگلی کی حرکت، اور اس کو امام احمد، امام بزار، امام ابو یعلا اور عبد الغنی المقدسی، یہ سارے ائمہ اپنے جو کتاب میں اس چیز کو ذکر کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کا تشہد کی حالت میں انگلی کو حرکت دینا یہ شیطان کو لوہے کی ضرب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بلکہ ابن ابی شیبہ
حسن روایت سے امام البانی نے روایت بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے سے انگلی کی حرکت کو لینا جو ہے حدیث لیا کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. ایک دوسرے کے ساتھ حدیث یہ لیتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ابن ہانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فی مسائل امام احمد، ان کی کتاب جو ہے مسائل احمد میں جو ہے ذکر کیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ هل یشیر الرجل باصبعہ فی الصلاۃ، کیا انسان تشہد کی حالت میں انگلی کو ہلانا چاہیے؟ تو امام احمد دیکھیے سلف، یہی ہمارا منہج اللہ کے بندو، یہی ہمارا منہج ہے. کہا قال نعم شدیدا. ایک بندے نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ نماز میں انگلی کی حرکت دینا کیسا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بڑی شدید شدت کے ساتھ زور سے آپ کو حرکت کرنا ہے، زور کے ساتھ آپ اپنی انگلی کو ہلانا ہے. کہا نعم شدیدن، بہت ہی زیادہ تیز آپ کو انگلی ہلاتے رہنا چاہیے. تو حضرات دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، ہم سے زیادہ کون جو ہے صحیح جو ہے فہم رکھ سکتا ہے؟ تو ہمارا منہج، ہمارا طریقہ یہی ہے، قرآن اور حدیث کو صحابہ کے طور طریقے سے سمجھو. جیسے صحابہ سمجھے تھے ویسے سمجھو. جو اس سے بہتر سمجھنے کے لیے اللہ نے کوئی ذہن انتخاب نہیں کیا. جب صحابہ کے بعد تابعین، طبع تابعین، یہ قرون اولا اور ائمہ کرام ہیں، جب ان سے کوئی بات آپ کو پہنچتی ہے، جب اس کے بعد وہ دلیل بھی دیتے ہیں، تو آپ ان کا جو ہے ان کی دلیل کے تحت ان کی بات تسلیم کریں. صرف اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کی بات اللہ کے نبی کی بات سے قریب ہے. دلیل ان تک ان کی بات کو جو ہے ان کی بات تک پہنچاتی ہے. اس وجہ سے ہم جو ہے ان کی باتوں کو جو ہے مانیں گے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر لفظ جلالہ کی قید نہ رکھتے ہوئے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیتے تو ہمارے لیے کافی تھا. امام احمد نے کہا کہ رحمہ اللہ کہ لفظ جلالہ پر اللہ پر اٹھائیں گے، اللہ پر اٹھائیں گے. اگر آپ دیکھیں گے تو بار بار تحیہ میں یعنی تحیات میں، جلسے میں، جو ہے قرات میں اللہ کا لفظ آتا رہتا ہے. تو اللہ کے لفظ پر جب حرکت دینی ہی ہے تو اگر امام احمد بن حنبل اللہ کی قید نہ لگاتے تو ہم جو ہے امام احمد بن حنبل کے قول کو ترجیح دیتے تھے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. ایک آخری بات، سنن نسائی میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کو بیٹھے تھے، لا يحركها ای لا يحركها الاصبع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں بیٹھا لیکن انگلی نہیں ہلایا، انگلی کو حرکت نہیں دی. یہ جو ہے احناف کے لیے دلیل ہے. لیکن امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ کرام جو باقاعدہ محدثین ہیں، امام البانی، سارے لوگوں نے، محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر جو ہے لفظ وارد بھی ہیں تو یہ حدیث ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے، ہم عمل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا انگلی کی حرکت جو ہے، ابھی لمبی گفتگو ہے. میں نے کہا گزشتہ بار کہ اس انگلی کے حرکت پر ایک جو ہے صاحب نے، ایک عالم نے رسالہ لکھا ہے دکتورہ کا، یعنی کہ 5-6 سال صرف یہی اسٹڈی کرتے رہے کہ انگلی کی حرکت کیسے اور کیوں دینا ہے اور راجح کیا ہے. انہوں نے یہی بتایا کہ آپ احادیث جمع کر دیکھ لیں تو آپ کو آخری نتیجہ یہی پہنچتا ہے کہ آپ کی انگلی جو ہے حرکت ہونی چاہیے، حرکت کرتی رہنی چاہیے. سمجھنے کہ نہیں؟ یہ راجح قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی انگلی کو حرکت دیا کرتے تھے. واللہ اعلم. اور آخری جو مسئلہ ہے ہمارے نزدیک وہ سلام ہے، سلام کا پھیرنا ہے. 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. تو 14 ارکان میں سے ترتیب اگر ملائیں گے تو یہ 14 ارکان ہیں. تو آخری چیز اب نماز میں جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے
اسے لے کر آپ پڑھ کر دیکھیں کہ ہاں قیام کھڑے ہوئے ہیں، رکعات باندھے ہیں، اس کے بعد ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد رکوع سے اٹھنا، رکوع کے بعد قیام مکمل جو ہے کھڑے ہو کر جو ہے پوری جو ہے اپنے اعضاء پورے جو ہے مکمل جو ہے اپنی جگہ پہنچ جانا، سجدے سے بعد اٹھنا، الجلسۃ بین السجدتین جو دعا پڑھی جاتی ہے رب اغفر لی، وہ واجب نہیں لیکن بیٹھنا واجب ہے، آپ کو بیٹھنا واجب ہے، اس کے بعد اطمینان ہے، اس کے بعد جو ہے تسلیم ہے، سلام ہے، اس کے بعد جو ہے سبحان اللہ ترتیب ہے، الجلسہ الاخیر یعنی تشہد الاخیر اور تشہد میں بیٹھنا، اور بیٹھنے کے میں نے 3 طریقے سکھائے، ایک یہ کہ آپ اپنے پیر کو جو ہے لیفٹ پیر جو ہے سیدھا رکھیں گے اور رائٹ پیر کو آپ جو ہے کھڑا کر رکھیں گے، آپ کے انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی، ایک طریقہ ہے جو آپ پہلے تشہد میں بیٹھیں گے، اور دوسرا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ آپ پیر کو اندر لے لیں گے، پیر پر نہیں بیٹھیں گے، لیفٹ پیر کو اندر لے لیں گے اور دوسرے پیر کو کھڑا کریں گے، اور تیسرا بین جو ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے اللہ کے نبی نے کیفیت بتائی کہ دونوں پیر ملے ہوئے ہوں اور دونوں پیر پر آپ بیٹھے ہوئے ہوں، شرط یہ ہے کہ دونوں پیر ملے ہوئے ہوں، اللہ کے نبی نے دونوں پیر پھیلا کر بیٹھنے یا جو ہے درمیان میں 2 پیروں کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا ہے، آپ دونوں پیر کو جمع کریں گے، جمع کر کے جو ہے آپ یہ 3 ہی جلسے جو ہے ثابت ہیں، تو علماء نے تقسیم کیا کہ پہلا جلسہ جو پیروں پر بیٹھنا ہے وہ آپ جو ہے بین السجدتین سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں بیٹھ سکتے ہیں، جو دوسرا طریقہ ہے وہ یعنی کہ جو ہے لیفٹ پیر پر بیٹھنا، یہ آپ پہلے تشہد میں جو چھوٹے تشہد میں جو واجب تشہد میں اس میں بیٹھیں گے، یہ جو آرام سے اللہ کے نبی اپنے آخری تشہد میں اس طرح بیٹھتے تھے، یہ تشہد کا تو طریقہ ہے، اور آخری جو چیز ہے تسلیم سلام پھیرنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اجمعین یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو ہم اللہ کے نبی کے چہرے کے سفیدی کو دیکھتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب یہ کہ اللہ کے نبی مکمل پھیرتے تھے، تو وہ جو روایتیں ہیں کندھے کو دیکھنا، یہاں دیکھنا، وہاں مدت، یہ ساری چیزیں امام البانی نے کہا یہ ساری چیزیں ثابت نہیں، آپ لیفٹ سیدھے طرف پھیریں گے اور مکمل آخری حد تک پھیریں گے، صحابی کہتے ہیں حتی یرا بیاض وجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی سفیدی، سیدھے چہرے کی سفیدی نظر آتی تھی، اور جب اللہ کے نبی بائیں طرف لیفٹ طرف پھیرتے تو اللہ کے نبی کے لیفٹ طرف کے چہرے کے یعنی جو ہے وجہ چہرے کی سفیدی نظر آتی، یعنی مکمل اللہ کے نبی پھیرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھیرتے تھے، تو 2 چیزیں بھی ثابت ہیں، ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی پڑھتے تھے، یہ سنتیں میں معلوم ہونا چاہیے، اگر نہیں تو جو ہے نماز کے بعد آپ لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں مولوی صاحب کوئی نئی بدعت کر دی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برکاتہ ہم سنے نہیں، 40-50 سال ہو گئے اب تک نہیں سنے، بدعت ہے، غلط ہے، نہیں، یہ سنت ہے لیکن ہم لوگ نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ثابت ہے کہ اللہ کے نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی کبھی کبھی کرتے تھے، اور کبھی کبھی یہ بھی ثابت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی اللہ کے نبی کبھی کبھی السلام علیکم خلاص رحمۃ اللہ بھی نہیں بولتے تھے، السلام علیکم یہ بس خلاص، تو یہ بھی ثابت ہے، جب ہمیں سنت معلوم ہوگی تو ہمارے اندر اختلافات ختم ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ سب سے پہلا مسئلہ کہ اللہ کے نبی سلام پھیرتے تو مکمل پھیرتے تھے، کوئی جو ہے ٹھڈی کو دیکھنا، جو ہے کہ اپنے بازو کو دیکھنا، یہ کرنا نہیں، اللہ کے نبی سیدھے طرف مکمل پھیرتے تھے، تو سب سے پہلا، اور دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم جو بھی کہتے ہیں کہتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ کیا 2 سلام پھیرنا واجب ہے؟
عمرے وغیرہ حج کو گئے ہوں تو آپ معلوم ہوگا، ہم جو ہے مکے میں مدینے میں کیا وہ صلاۃ جنازے کی نماز میں ایک ہی سلام پھرتے ہیں. کون گئے ہیں عمرہ حج؟ ایک ہی سلام پھرتے ہیں، نہیں ایک ہی سلام پھرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے؟ دیکھیے سلام خواہ وہ فرض نماز میں ہو، سنت ہو، نفل ہو، کہا جمہور علماء امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک ایک ہی سلام واجب اور رکن ہے. ایک ہی سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خلاص ہو گیا. انسان جو ہے نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ جو اور نماز کی کیفیت ہے اس سے وہ حلال ہو جاتا ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، دونوں سلام رکن ہے، واجب ہے، بلکہ ایک رکن ہے دوسرا واجب ہے. پہلا سلام رکن ہے، دوسرا واجب ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ پہلا سلام جو ہے رکن ہے، دوسرا سنت ہے. تو افضل یہی ہے، راجح یہی ہے. لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ صحیح اور زیادہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی ایسا کرتے، لیکن عادت یہ تھی کہ دونوں سلام پھیرتے تھے. تو ویسے ہی ہماری عادت بھی یہی ہے کہ دونوں سلام پھیرتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان ایک سلام پھیرتا ہے تو اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. ایک سلام اگر پھیرتا ہے تو اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. تو یہ رہے ہمارے سامنے نماز کے ارکان. اور آخری چیز جو تھی وہ ترتیب ہے. یہ 14 چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں. دیکھیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے، پورے طور پر پرفیکٹ کے ساتھ کرنا یہ اللہ کی ہدایت کے بغیر مکمل نہیں ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں دل میں یہ نیت رکھو کہ ہم کو مکمل طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھنا ہے. اللہ کی قسم ہے اگر ہماری نماز میں تھوڑا بہت جو ہے آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، نیت کی وجہ سے اللہ مکمل ثواب دے دیتا ہے. پہلے ہی ہم کو یہ نہیں کہ ہمارے امام نے، ہمارے پیر، ہمارا فلاں ہم بھٹکے ہوئے. اللہ کی قسم تو ایسی نمازوں میں کیا جان، کیا جو ہے تاثیر ہوگی جو نمازیں ہم کسی امام کی جو ہے تقلید، کسی جو ہے پیر کی، کسی فلاں کی وجہ سے کر رہے ہوں. اللہ کے نبی نے کیا ہے ہم کریں گے، صحابی نے بتایا ہے ہم کریں گے. خواہ وہ بات آج کے دنیا کے سب سے زیادہ جو عقل مند ہیں ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے عقلوں میں وہ بات گھسے یا نہ گھسے، نبی کیے، صحابہ نے اس پر عمل کیا، ہم کریں گے. یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ منہج، یہ جو ہے یہ نہج اور طریقہ ہماری زندگی کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین میں اور آپ جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوتے رہے یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے، اس مقصد کو پورا کرے. ان سنتوں کو ہماری زندگی میں جو ہے اپنے توفیق سے، اپنے فضل سے عطا کرے. ان سنتوں کو ہمیں پابند بنائے. اللہ رب العالمین سنت کے مطابق مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جب اس کے پاس جائے، رب العالمین اپنے فضل کے بعد ان نمازوں کے ذریعے ہماری نجات فرمائے. رب العالمین یہ نماز نور ہے ہماری زندگی میں، اس کے ذریعے نور عطا فرمائے ہمارے دلوں کو، ہمارے چہروں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری زندگی کے ہر لمحے میں اللہ رب العالمین نور عطا فرمائے. رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے. رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے. اس میں عبادت کرنے کی ہمیں طاقت دے، صحت دے، عافیت دے، سکون دے، اطمینان دے. رب العالمین جب تک اس دنیا میں رکھے توحید پر رکھے، سنت پر رکھے، شرک سے رب العالمین جو ہے حفاظت فرمائے، بدعتوں سے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.